اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد ضبط و ثنا علماء کرام دیگر سامعین کرام اس ادارہ دے طلباء اور ماشاءاللہ دور دراز تو جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہو اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے جامعہ حاضر دے درس نامی دے طلباء نے بڑی کوشش اور کاوش دنال اہتمام کیتا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ذکر اعلیٰ حضرت سنن واسطے جڑا پکا تنہ گل سنی ہوئے وہ ہی ہوتا ہے سبحان اللہ سجے قبل ویگ لگو نہ کئی گھران دے سانچے کو بھی نہیں اس واسطے کہ اعلیٰ حضرت نے فکر یوں دیتی ہے تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا اس واسطے عاشق صادق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مجدد ہوندہ حق ادا کیتا ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال تو بعد ایک مجدد دنیا تے بھیجدا ہے وہ دی ڈیوٹی کی ہوتی ہے کہ وہ دین دے چہرے تے جڑی گرد و غبار پہ جاتی ہے انہوں صاف کر کے اصل دین کا چہرہ لوگوں دے سامنے پیش کرتا ہے اعلیٰ حضرت دی ولادت طیبہ جس سے ہوئی ہے انگریز دی حکومت سی اور بہت سارے لوگ ریکارڈ کتاباں سے موجود ہیں انہوں بڑے کھلے انداز کے اندر انگریز دی حمایت کی تھی اعلیٰ حضرت جڑا سرکاری خط دے ٹکٹ لئی دا نا وہ بھی پٹھا لاندے سب سے تا نہیں شراندے فرمایا اکھے تنو پٹھا کریے تا بھی پٹھا ہوئے یہ انداز سی آپ اور اس وقت جنگ و جدال کا سلسلہ سی یہ کتابت اندر ریکارڈ موجود ہے بہت سارے لوگوں نے فتوہ دیتا ہے کہ انگریز نہ لڑنا جائز نہیں وائد اعلیٰ حضرت نے جنہوں نے فتوہ دیتا فرمایا انگریز نہ لڑنا لازم ہے دشمن مسلم نہیں غیر مسلم اور جس وقت گائے دی قربانی کا مسئلہ ہوتے پیدا ہویا لوگوں نے فتوہ لکھ دیتے جی نہیں کیڑی ضرورت پھر کرنے چھٹو پڑے اعلیٰ حضرت فرمایا لازمی ہونی چاہیے گائے دی قربانی اور دو قومی نظریہ علماء بھی بیٹھے نے اور اس ادارے دے منتہی دور شیف والے ساڑھے حضرات بھی بیٹھے نے
آپ نے دو قومی نظریہ علامہ اقبال مشہور ہے نا بھی انہوں نے اس تو پہلے اعلیٰ حضرت نے پیش کیتا ہے کی مطلب دو قومی نظریہ تھا فرمایا بھی ہندو تے مسلمان دو قوموں نے کٹھے نہیں رہ سکتے گل ملک دی نہیں ہوتی گل قوم دی ہوتی اگر ہندوستان کے اندر بھی کوئی مسلمان رہ رہے تو ساڑا بھائی ہے پاکستان میں بھی کوئی ہندو رہ رہے تو ساڑا بھائی نہیں بن سکتا اس واسطے کہ ساڑے نال دین اور فکر ہوتی نہیں ملتی دین ہوتا الگ ہے ساڑا مذہب اسلام ہے اللہ نے اتنی عزت دی اعلیٰ حضرت نو ایک سکھ عالم دین اجتماع کے بڑے سربراہ نے اہل سنت نے ایک جزئی طور پہ وہ کہہ رہے سن کہ میں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے مزار کے حاضری واسطے ٹرین تے سفر کیتا تے بریلی سیٹر اسٹیشن اندر اتھے تو جب رکشے والے دوڑ کے آ جاندے نا تے اس رکشے والے دو تین آئے تو سارے ہندو سن تے کہنے لگے جی کتنے جانا جی میں کہا جی میں مولانا اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دے مزار شریف تے جانا تو وہ ایک ہندو آپ کی زبان میں بولنا اعلیٰ حضرت کے مزار پہ جانا ہے ہندو ہو کے کہ اعلیٰ حضرت کے مزار پہ جانا ہے دعا رکشے والا نے بڑے مولوی صاحب کے مزار پہ جانا ہے اللہ دی قسم اعلیٰ حضرت نے عظیم نبی دی شان بیان کی ہے آقا دی شان تے تو پوری زندگی صرف کر دیتی ہے رب العالمین نے آپ کو بڑا کر دیتا ہے اور اعلیٰ کر دیتا ہے ہندو بھی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے بڑے مولوی صاحب کئی لوگ کہتے ہیں جی اسی حضرت صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر آ جاؤ فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم آ جاؤ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت آ جاؤ تو بھائی معاملہ ہے سمجھنا تاکہ کال بھائی صرف اعلیٰ حضرت کی تخصیص اپنے اس دور کے نام لاتے ہیں اور اللہ تک ولی اور عالمی دین ہونے ناتے لاتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اسی مقابل صحابہ دے نہیں لانے ہیں تابعین دے نہیں لانے وہ دی مثال سن لو کیا نبی کریم علیہ السلام سب تو زیادہ سچ بولنے والے نہیں کہ نہیں ہے نا بولنے والے تو اے بولے کہ زیادہ صدیق اکبر نبی پاک نے کہا کہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر کو آکھا جاتا صدیق اکبر کہ کیا نبی کریم علیہ السلام جیسا کوئی عدل کرنے والا ہے تو پھر کیا بولیا جاتا ہے فاروق اعظم سب تو زیادہ فرق کرنے والا ہے عدل کرنے والا ہے جی اتنے آقا علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھا جاتا ہے اور صدیق اکبر نہیں بولیا جاتا لقب ظاہری طور پہ فاروق اعظم نہیں آکھا جاتا کوئی آکے جناب ہے تو گستاخی ہو گئی صحابہ نو اعلیٰ کر رہے ہو صحابہ نو صدیق اکبر بنا رہے ہو صحابہ نو فاروق اعظم بنا رہے ہو نبی پاک نہ لاندے کوئی نہیں اس واسطے کہ آقا علیہ السلام دا مقام ہی ہو رہے سارے نبیوں میں جو میرا نبی امام ہے تے اے نبی دے غلام نے نبی دے غلامہ میں جو فاروق اعظم سب سے زیادہ قتل کرنے والا ہے صدیق اکبر سب تو زیادہ سچ بولنے والا ہے عثمان غنی سب تو زیادہ سخاوت کرنے والا ہے حضرت جی وقار اس صحابہ کرام دی لائن وچ انہاں نوں مرتبہ ملیا ہے کہ اعلیٰ حضرت آکھنا یہ کوئی منع نہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی نو غوث اعظم آکھنا بھی منع نہیں آپ دی ابتدا درس دی جب شروع ہوئی تے 4 مہینے 4 سال تے 4 دن عمر شریف جب ہوئی بزرگ لوگ اس سے عمر شروع کرا دیں استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو الف با تا سا کردے ہیں اگے جس ویلے پہنچے نا تے جس ویلے لام الف پڑھایا گیا لام الف لا تے آپ خاموش ہو گئے استاد نے فرمایا پڑھو آپ خاموش نے پڑھ نہیں رہے آپ دے دادا حضور جڑے نے انہوں نے بلایا گیا دادا جان نے فرمایا بیٹا پڑھو تو کیوں نہیں پڑھتے آپ نے فرمایا میں نے دسو کے نام میں پڑھا گا پیچھے الف با تا سا مفرد آندے رہے تے لام الف مرکب کیوں آ گیا 4 سال دا بعد انہوں کو سمجھ آتی یہ اللہ نے اعلیٰ حضرت دے اندر علم لدنی بھی پایا سی میں بیان کر
انہوں نے وہی رائٹ حوالے پھر بھی ہوتے سن. آپ نے فرمایا بھئی کیوں مرکب کیوں آ گیا؟ پیچھے تھے مفرد سارے پڑے گئے، سنگل پڑے گئے. تو پھر آپ نے دادا جان نے فرمایا بھئی بیٹا یہ پہلے پڑھیا سی نا وہ حمزہ سی، کیونکہ الف جڑا شروع تو نہیں آندا. قاری حضرات پڑھے ماشاءاللہ مائناز بیٹھے نہیں، الف جڑا وہ شروع تو نہیں آندا، حمزہ آندا ہے شروع تے. آپ نے فرمایا پھر تے لام دے درمیان میں الف کیوں آ گیا؟ لام دے دل میں الف آیا. اور اگر اسی لکھو نا سپیلنگ دے حساب دے الف تے الف لام فا اس نال الف پڑھتا ہے. لام میرے درمیان میں آ جاتا ہے. لام کتے آ جاتا ہے؟ درمیان میں. تے لام لکھو تے الف کتے آ جاتا ہے؟ درمیان میں. گویا لام دا دل الف ہے تے الف دا دل لام ہے. اس واسطے میں عرض کرنا بڑی لمبی تفصیل ہے. عرض کرنا کہ اعلیٰ حضرت کی فراست دیکھو تسی، فہم دیکھو تسی. اور اس وقت دے اس پر فتر دور دے تک اعلیٰ حضرت نے کلیاں فتاوہ رضویہ شریف 33 جلدہ دے اندر تے فتاوہ عالمگیری جڑا 500 علماء نے تے ہر فیسلٹی موجود سی، ہر تنخواہ بادشاہ دیتا سی، جڑی کتاب وہ کہتے سن پہنچ جاندی سی. انہاں دیا جلدہ جڑی لکھی رہی ہوں 6 لکھی ہیں تے اعلیٰ حضرت دیا اس درجے دے کلے. پھر ایک بندے نے مسئلہ پوچھیا، سوال کرتے سن تے 300 حدیث نالوں دا جواب دیتے سن. یہ یار کسی قوم میں ملے ہونا ہے، لیکن قوم ستی ہوئی ہے نا ساڑھی جی میں ساڑھا جہال ہے یہ حال سی. اسی اعلیٰ حضرت کو صرف شاعر نعت خان بنا کے پیش کرتا لوگوں کے سامنے. آپ دا اگر فکر چھلے کیا جائے تو آپ فقیہ اعظم نے، اگر ترجمے دے لحاظہ لے کیا جائے تو سمجھو مفسر اعظم نے، حدیث کے لحاظہ لے کیا جائے تو اعلیٰ حضرت محدث اعظم نے. آج اسی کچھ لوگ جناب اعلیٰ حضرت نام لینا نہیں گوارا نہیں کر دے. ایک سعادت دی بات ہے بھائی، ایسا شخص الحمدللہ اللہ نے ساتھ عطا فرمایا اور ایسا مضبوط عقیدہ. ایک عالم دین نے بیان کیتا ہے کہ ایک بندے نے آگے درود تاج تے کسے بندے جڑا سوال کرنے والا سی، استافی سی، استفتاح کرنے والا سی جڑا، انہیں اس بندے تے سوال کیتا کہ وہ بندہ اگو اعلیٰ حضرت منن والا سی. انہیں کہا جی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. یہ اعلیٰ آقا علیہ السلام نے واسطے کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام انہوں نے کہا جی ساڑھا عقیدہ ہے. اس بندے نے سوال کیتا سی اعلیٰ حضرت غلام لو کہ ساڑھا عقیدہ ہے کہ اللہ دے عزت دے نال بھی نہیں کچھ کر سکتے. ایک درود تاج جڑا نا پڑھنا یہ تو درست نہیں. انہیں آن کے کو سوال پہنچا. پھر اختیارات کے بارے میں الامن والاولاد سکھا عالم دین نے فرما رہے سن کہ اعلیٰ حضرت نے اس ایک سوال دے جواب دے کر لکھ دیتی ہے. اور حدیثہ پڑھو کر دیتے مزہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دی طرف ایک القاء ہو رہا ہے اور اعلیٰ حضرت لکھی جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ساڑھے قوم کی مستی دا دادا لال ابو کے سوڑا نعرہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت حضرات جی بتا اعلیٰ حضرت تو پہلے ایک بہت بڑا ایک دھوکہ دیتا جاتا ہے بھی اعلیٰ حضرت نے جناب یہ چیزاں لے کے آ گئے. اعلیٰ حضرت تو پہلے بھی جشن فطرے اٹھے سن تو انہوں نے بزرگاں نے فضل اکر آبادی کیوں کہا صاحب کہ وہ بزرگ نے ایک پہلے گزرے نے
انہوں نے باقاعدہ طور پہ مقابلہ کیتا ہے اور پھر اعلیٰ حضرت نے آن کے مزید اس پہ ایک روشنی پائی اور دلائل پیش کیتے ہیں۔ ایک فتنہ اٹھیا بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تے اللہ ایک کن دے اندر آن دے اندر کروڑوں محمد بڑھا سکتا ہے۔ یہ فتنہ اٹھیا اور ظاہری طور پہ بڑا ایک مٹھی کی گل سی لیکن وچ ظاہر سی اس عقیدے دے اندر ظاہری تے ایسی بھی اللہ کی بڑی شان ہے، ایسی شان بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رب ہن بنائے گا ہی نہیں۔ آپ نے پھر فرما دیتا لم یات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا۔ حضرت جی بکار آپ نے کیڑی آیت کریمہ تو رد کیتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا طریقہ سب سے پہلے قرآن، اس تو بعد صحیح حدیث، اس تو بعد شرائط واسطے چیزیں آپ بیان کر دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا اللہ دوجا محمد نہیں بنا سکتا، تو سے کروڑا دی گل کرنا میں اس راستے کے رب العالمین نے فرمایا معبودہ تو خاتم النبیین ہے، یہ دوجا محمد آ جائے گا تو خاتم النبیین دے میں فرق آ جائے گا، نہ آخری نبی دے میرے محبوب کریم نہیں رہیں گے۔ فرمایا آخر زمان نبی میرے نبی دی ذات ہے، اس راستے رب العالمین اپنے قول فرمان کا خلاف نہیں کر سکتا، رب العالمین دوجا محمد ہی نہیں بنائے گا۔ پھر ایک مسئلہ پیدا ہویا امکان کذب باری تعالی کہ امکان کذب قدرت باری تعالی اندر داخل ہے کہ نہیں، یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ سی۔ سادہ سمجھ لو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں، لوگاں بڑے دلائل پیش کیتے نے جناب نہیں ایویں ہوئے تے ایویں ہوئے ایویں ہوئے تے ایویں۔ اعلیٰ حضرت نے رد بلیغ فرمایا ہے، فرمایا کہ کہتے جھوٹ کی گل کر دے ہو کہ سارے ابھی کام اللہ تعالیٰ دی ذات پھر کرے گی، یہ اعلیٰ حضرت دی فکر نے۔ لیکن کسی عالم دے بندہ نیڑے لگے جو پتہ چلے کہ جادو اسلام نہیں پڑھ دے، اسلام پڑھ دے نے بس یہ فرق ہے سارا، یہ فرق نہیں ہے، اصولی فرق ہے سارا۔ میں ان دسنا باوے کوئی سنے جانا سنے جیسے سننا ہو بیٹھے رہے کہ دو جا۔ حضرات جی وقار اس واسطے کہ سب قوم کو نہیں لینا، میرے اعلیٰ حضرت نے قوم کو خود نہیں لالت رکھی، مصطفیٰ دے در کو لالت رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان اعلیٰ حضرت۔ آپ نے ادھر بھی رد بلیغ فرمایا اور اعلیٰ حضرت کو اللہ نے نوازے اسی سائنس دانا دے بھی مفروضے جڑے سننا آپ انہوں بھی غلط قرار دے دینے سن اور اللہ عزت دینا سی ہمیں ہوتا سی۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا سائنسدان انگریز، اس سائنسدان نے ایک اپنا ریسرچ پیش کی تھی، ریسرچ ورک کیتا تو دے تحقیق پیش کی تھی کہ 17 یا 18 دسمبر نو 1919 دے اندر کہ اس تاریخ نو امریکہ نے یا تے بڑا نقصان پہنچے گا یا تباہ ہو جائے گا۔ انہیں بھی دلیل کے دیتی، انہیں کیا 6 سیارے بیک وقت سورج کے قریب آ جان گے، سورج اندروں پھٹ جائے گا، شگاف رہ جائے گا، زمین تے بڑا نقصان ہوئے گا، تے سب تو زیادہ نقصان امریکہ نو ہوئے گا، تے ہو سکتا ہے کائنات تباہ ہو جائے گا۔ ایک کر کے انہیں جناب اخبار سے دے دیتا کیونکہ انہوں نے امام سی اس سے اعلیٰ حضرت نے جدو آپ نے اطلاع ہوئی کہ آپ نے بریلی دے حجرے شریف کا طرف بہ کے فتویٰ لکھیا تے 60 یا 70 صفحے لکھے، آپ نے علم حیات دے حساب دے نال فرمایا اے انگریزوں سن لو، جو 17 تے 18 دسمبر وچ معمولی فرق نہیں پڑے گا، تسی کہتے ہو ساری دنیا تباہ، امریکہ تباہ ہو جائے گا، رب العالمین نے عزت رکھی، حضرت جی مقام 17 بھی گزری 18 بھی گزری، ذرا فرق نہیں پیا، ذرا فرق نہیں پیا، تاریخاں گزر گئیاں۔
اللہ نے انہوں نے جھوٹا کر دیتا، نبی نے غلام کو سچا کر دیتا۔ انگریز آج کل جڑے انہوں نے تحقیق کی تھی وہ دے اندر ہن ساڈے نال مل گئے کیونکہ ساڈا قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین جڑی ہے گردش نہیں کرتی۔ پہلے انہوں نے ریسرچ ایسی تحقیق سی کہ آسمان جڑا ہے وہ زمین جڑا ہے وہ ہلدا پہ سورج اپنی جگہ تے ہی رہتا ہے، یہ زمین چکر کٹ کے نہ دو کو گزرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت موقف ہوئی سی فرمایا قرآن ساڑھے گیا زمین اپنی جگہ تے کسے عاشق پوچھے حضور ہے تے پوچھیا گلہ لینا یہ تو کوئی سمجھ آن گیا نہیں آن گیا، حضور کوئی عاشقہ نو بھی تے دس دیو۔ فرمایا عاشقہ واسطے اس تو بڑی دلیل کوئی نہیں، اس واسطے کہ مدینہ المنورہ کے اندر میرا مصطفیٰ تشریف فرما دے زمین کی جرت بھی نہیں کہ گردش کرے، زمین ساکن ہے ساکن ہے، زمین ساکے نے گردش نہیں کر سکتا۔ اور ہونا ہے کہ انگریزوں من جیس کر دیا ریاضی جڑی ہے بہت بڑی مہارت، بعض دیتے آپ کو مجدد بھی قرار دیتا ہے۔ ایک مسئلہ پھنس کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو کسی کہا ہے مسئلے دا حل چاہیں تو بریلی شی بھی جا آپ تشریف فرما نے اثر کے ٹائم پہنچیا، تھوڑا جا ٹائم لگیا آپ نے ہوتا مسئلہ حل کر دیتا، کہنے لگا جی میں آج سمجھ گیا نبی دے غلامہ کو جڑا علم ہے وہ کتھے بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں نے آکھیا کہ آپ نو نوبل انعام ملتا اگر آپ اس مولویت آلے لبادت نہ ہوتے، کیونکہ تصف کر دینا انگریز کتھوں بندے آپ بھی بولو قانون اور ایک چیزیں کیوں آ دیا نہیں پڑھنا نہیں ہے نا بلا یہ علم لدنی ہوتا ہے، اللہ پاک دل وچ پا دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اتنا بڑا کم لینا سی آپ کو اس واسطے، اور آپ دا عقیدہ کتنا پکا سی نبی پاک نے فرمان دے۔ صحیح ترمذی شریف کے اندر علماء بیٹھے نے پڑھنے والے سیاستہ، صحیح ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھی جڑا بندہ کسی تکلیف والے بندے نو ویکھے، بیماری والے بندے نو ویکھے تے یہ دعا پڑھ لوے تے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اس بیماری تو بچا لوے گا۔ اللہ حضرت نے اپنے ملفوظات شریف کے اندر لکھیا فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گزر رہا سی تے ایک بندہ جدی اکھاں خراب سن تے میں انہوں ویکھ کے پڑھی، اشوب چشم والے بندے نو ویکھ کے میں دعا پڑھی تے پھر فرمایا پہلے میری آنکھیں خراب ہو گیا سن اس تو بعد کدے نہیں ہو گیا، لیکن نال ہی فرمایا نبی پاک نے ایک اور فرمان دا حوالہ آپ نے دیتا فرمایا ترے بیماریاں ویکھ کے تے دعا نہیں پڑھنی چاہیے باقی نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں افسوس کرنا میں پڑھی سی میں نہیں پڑھنی چاہیے سی اس میں، کیوں؟ فرمایا کہ جڑی اکھاں خراب ہو گیا نا ایک پانی نکلتا ہے نا یہ نابینے پن تو بچاتا ہے بندے دا، یعنی اکھاں دی دیگر بیماریاں اس کو دور ہو گیا ہیں۔ اور دوسرا فرمایا جنہوں کھجری ہوگی ہو گئے خارش اس ویلے بھی ویک کے جنہوں خارش ہے انہوں ویک کی بھی آپ دعا نہ پڑھو اس واسطے کہ ایک خارش جڑی ہے نا یہ توڑے فاسد مادے جڑے نا خارج کرنے دا ایک ذریعہ ہے، جزام جڑا مرض ہے اس کو بچن دا ذریعہ ہے۔ تیسرا فرمایا کسی نے زکام لگے ہوئے تو نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ زکام ایسی چیز ہے آج کل تحقیق کی تھی ڈاکٹروں نے کہ اگر اندر روے نا پھر جلد نو چیر کے کٹنا پہنا ایڈی خراب چیز ہے جسم نو خراب کرتا ہے زکام، تے اے زکام ریشہ جا بڑھتا ہے تے اے اندر ذریعے نکل جاتا ہے فاسد مادے نکل جاتی ہے اور بندہ صحت مند رہا ہے۔ تو شہر جگہ دینے اس وقت آپ نے فرمایا ترے چیزیں میں کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے باقی منگو تے اللہ پاک کرم کرتا ہے۔ ایک باری اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ بندے نو تے او طاعون دے مرض وچ مبتلا سی، طاعون کے چیزیں بخار ڈاڈا ہو جاتا ہے اچھے گلٹیاں نکل آتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب۔ آپ نے جس میں دیکھا نا تے ایمان میں دس رہا نبی پاک نے فرمان سے کتنا پکا سی۔ ترمذی دی حدیث پاک جڑی ہے نا یہ دس رہی ہے بھی حدیث بالکل صحیح ہے، اس واسطے کہ اعلیٰ حضرت نے عمل کیتا ہے اللہ پاک نے اس عمل تے رب العالمین نے کرم کیتا ہے جڑی دعا پڑھی ہے پھر آپ کو بیماری تو بچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث ضعیف نہیں بالکل صحیح حدیث ہے۔
حضرات جی وقار آپ نے فرمایا میں تعاون والے نو ویکھ کے دعا پڑھی. یہ دعا ہے علماء بیٹھے نے انہاں کو یاد کر لینی جے یاد کرنا چاہتے ہو. عربی دی دعا ہے تے جڑا کوئی ایسا مصیبت والا ہوئے وہ دے سامنے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تو اس مصیبت کو بچا دے گا. الحمدللہ الذی عافانی. ساری تعریف اللہ دے واسطے نے جس اللہ نے مجھے بچا کے رکھا. کہیں تو بچا کے رکھا. من مبتلا کبھی جے دے اندر ایک مبتلا ہویا اللہ میں نے اس کے رکھا بچا کے رکھا. وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. ترمذی دی حدیث پاک کے رب العالمین نے محبوب کریم نے فرمایا جرا کسی مصیبت والے کو دیکھے گا اے حدیث پاک پڑھ لے دعا پڑھ لے رب العالمین کو بیماری کو محفوظ فرمائے گا. اللہ حضرت علی برکت فرمانے نے میں جس ویلے دیکھا تعاون والے نو میں نے دعا پڑھ لی میرے دل کے اندر یقین پختہ ہو گیا انشاءاللہ ہن میں تعاون کا فرض نہیں آئے گا کیونکہ نبی پاک نے فرمان دے میں عمل کر لیا ہے. چاند دن گزرے بریلی شہید کے اندر تعاون کا مرض آ گیا. تعاون کا مرض آیا تے آثار کوئی نظر آن بڑا سخت بخار آلہ حضرت نو ہو گیا تے اچھے دانے نکل آئے. طبیب نو بلایا. طبیب دیکھ کے کہنا جی یہ تے تعاون کا مرض ہے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا جا میں دعا پڑھی بھی میں نے تعاون کا مرض نہیں ہو سکتا. دوجے پر طبیب نو بلایا. دوجا آیا انہیں بھی ویکھیا تو انہیں کہا جی تعاون نہیں ہے. آپ نے دعا منگی اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب. یا اللہ نبی دا فرمان سچا کر دے نہ ڈاکٹروں طبیبوں نو جھوٹا کر دے. یہ طبیب دی گل جھوٹی نکلے نبی دی حبیب دی گل سچی ہو جائے. جڑے آقا علیہ السلام نے فرمایا امام الانبیاء دے غلاموں ادھروں بخار تے دی نال ہو رہا ہے ادھروں دانے شدت دے نال منہ بند ہو گیا. حضرت کا آپ کو تھوڑی جی اونگ آئی اونگ دے اندر اشارہ ہویا مسواک منہ وچ پاؤ کالیاں مرچاں منہ دے وچ پاؤ. امام الانبیاء دے غلاموں نبی دی عاشق نے اشارہ کیتا ہے دسیاں دوویں چیزاں منگوائیاں ادھروں مسواک مشکل دے نال منہ دے اندر لے گئے نے ادھروں کالیاں مرچاں جس ویلے اندر لے گئے نے کالیاں مرچاں جان دی دیر سی مسواک کرن دی دیر سی تعاون توڑ گیا اعلی حضرت سے دیاب ہو گئے. یہ ایمان سے شخص ہے عاشق صادق انہوں تے آتے ہیں کیونکہ آپ نے پتہ سی امام الانبیاء نے اپنی طرفوں یہ اپنی طرفوں نہیں رب العالمین نے حکم فرمایا دیتا ہی میرا نبی بولنا ہے نبن نجمی اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی صادق سے ڈاکٹر وال نہیں سی مجد یاد ہے سن سونے نبی دا فرمان جے موجود ہے آقا دا فرمان جے موجود. پھر امام علیہ سنت دے ملفوظات دے اندر اچھا کیا یہ عشق اعلیٰ حضرت ہے آج دے اسی کر دے آنا جی میلاد منانا تے لوگوں نے پتہ چلے ملے نو بڑا وڈا مولوی منگایا جناب کئی ساڑھے بیلی پٹا لے 3 بجے تک محفل رہیے. میں کہا اللہ تنو ہدایت دے صبح نماز ایک بھی کوئی نہیں پڑھنا دے 3 بجے تک کیوں کرائیے لوگ آگا جی بڑا بڑا مولوی لے کے آئے بڑا بڑا جلسہ کیتا ہے. حضرات جی وقار اعلیٰ حضرت فرمانے نے ملفوظات اندر گل موجود ہے فرمایا میں اپنے برادر اصغر مرحوم
امام حسن رضا دے گھر میلاد پہ پڑھتا سی تے بندر جڑا نا لگا سی نال دیوار دے تے اتھے ہی کھلو کے سنتا رہا تے جس ویلے اساں نے سلام شروع کیتا تے ہاتھ بن کے وہ سلام پڑھنا شروع کر دیتا فرمایا میلاد پڑھیا جا رہا سی تے سپ آیا تے منبر دے تلے وڑ گیا منبر دے تلے وڑ گیا میلاد پڑھیندا رہا سب سنتا رہا تے جس ویلے میلاد ختم ہویا تے سب بھی واپس چلا گیا کیونکہ سب نو پتہ سی نا ذکر گادا ہو رہا ذکر ہوتا ہو رہا ماما خلوص کی طاقت اعلیٰ حضرت خلوص سی نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے کسی آکھے نا جی فلانا بادشاہ بڑے انعام دیندہ ہے تو شاعر ہی نہیں ہوندے سن نا جب آج ٹورے ہوندے نے جب آج ٹورے ہوندے نے جا کے جناب سود خورے تو دیا بڑیاں تعریفہ کر رہی جی کیا بات ہے جی نہ دا چہرہ ویکھو جناب ہاں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے لیکن پیار کرو اللہ رسول واسطے کوئی تقوی دار بندہ تو محبت کرو اس نال حب للہ والبغض فی اللہ بغض بھی اللہ واسطے تو محبت بھی تے اعلیٰ حضرت نے کسی بندے کیا جی فلانا بادشاہ بڑے پیسے دینا جناب تے ہو تسی دو چار شعر تو لکھ دو نا ادھر لکھ دے پوری کا جا کے بخشش لکھ دے آپ نے فرمایا کہ میں او دی تعریف کر کے مصیبت رچ پاؤں اپنے آپ کو پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے میرا دین پارا اعلان ہے اجے نہیں بھی معلوم ہے دوسری چیزیں سنا کے آج میں سادی ہی گلا نہیں گئی پسند آ رہی ہے کیونکہ یہ علماء کرام نے اس سے اعلیٰ حضرت اہتمام بھی تھا کہ اس واسطے وہ بڑی بہت بڑی بلندیاں والے مقام والے سمجھ لے علم دے کو سمجھ لو انہوں نے پہاڑ سمجھ لو حضرات جی وقار آج بھی خلوص والے لوگ موجود ہیں اور خلوص کی وجہ تو اللہ تعالیٰ روح عطا فرماتا ہے خلوص کے لئے لوگوں کی جیبہ والا نگاہ نہ ہوئے نگاہ مدینے والا ہوئے سارے حافظ عمر دراز صاحب ایجا کچھ کر دینے اللہ دی رضا واسے اللہ اس بچے تو بھی قبول فرمائے تے دعا ہے ساڑی انہوں عالمی دین بنائے تے تسی جڑے آج خرچ کیتا نہیں ہمیں تو نہیں چیزیں آ جائیں گے نا سارا اہتمام اللہ تعالیٰ تو انہوں بھی اعلیٰ حضرت علم بچوں خیرات عطا فرمائے عجیب فتاوہ رضوی شریف کے اندر علماء بیٹھے کے پڑھنے والے کسی فارسی سوال کیتا تے اعلیٰ حضرت نے فارسی جواب دیتا ہندی سوال کیتا تے ہندی جواب ہے اردو سوال ہے تے اردو تے جے کہتے شاعری دی صورت اندر کسی نے سوال پوچھا تے آپ نے جواب بھی شاعری دی صورت اندر دیتا الدولت المکیہ مکہ شریف تشریف لے گئے تھے اتھے اور بھی کچھ لوگ سن کہنے لگے تو علم غیب مندے ہو نبی کریم علیہ السلام دے واسطے آپ نے اس جگہ تے کتاب لکھی بغیر کتاب تو کتاب کوئی نہیں سی سفر تے تشریف لے گئے سن آپ کتاب میں تو آئی اتھے پتری کتنے صفحات دی کتاب بڑی لمبی کتاب آپ نے لکھی جس ویلے لکھی اتھے ایک شیخ سن گزرو کہنے لگے کہ میں معذور ہوں لیکن میں کتاب تھوڑی لکھی سننا چاہنا ہوں آپ تشریف لے گئے تے آپ نے جس ویلے سنائی نا تے کہنے لگے
میرا دل کرتا ہے میں تھوڑے پیروں بھی چوم لوا اکبر اللہ نے حالکم میں تھوڑے پیروں بھی چوم لوا تو تھوڑی جھوٹیاں بھی چوم لوا ایڈی پیاری کتاب اس نے لکھی حسن شیخ فرمایا ہے جی گلاں تو سانوں پتہ ہی نہیں چلتا اور دیکھو نا فقہ شافعی تے حنفی پڑھتے رہنے سارے علماء مفتی فتوی دیندے رہنے اے کسی نے ظاہر کیتا کہ شافعی اتنے کیوں بنوانے جاتے ایسے اتنے کیوں بندے کیوں جی میرا خیال اس علت وال گیا ہی کوئی نہیں تو سنو اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا سوانے پڑھ کے دیکھ لو وہ دیتے سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ حنفی جڑے نے نا وہ اتنے ناف دے تلے ہاتھ بنوانے رہے شافعی کہتے ہیں اتنے بننے چاہیے دے ٹھیک ہے یہ بحث نہیں بھی کتنے بننے چاہیے دے انہوں نے اپنا ساڑھا اپنا لیکن حنفی کیوں ہوتے بنوانے دے شافعی ہوتے کیوں بنوانے دے شافعی اس واسطے کہ دل وچ وسوسے پیدا ہوندے نے شہوات دے کہ وہ انہوں روکن واسطے نہ خدا بنو تے اعلیٰ حضرت نے کیا پردہ اٹھایا شافعی کی گل تو بھی اعلیٰ حضرت نے پردہ اٹھایا کہ اس واسطے وہ بنواندے نے تے فرمایا حنفی اس واسطے بنواندے نے کہ اصل شہوت اے مقام ہے زیر ناف فرمایا زیر ناف بنو تے دبا کے رکھو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس واسطے کہ وسوسہ آوے ہی نہیں شہوات بار آوے ہی نہیں وہ تو آئے گی تے دل تک پہنچے گی نہ رائے تو بول لے تاکہ اتنے تک پہنچے گا ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت ایک بزرگ ہوں جنہاں دا ایجی ڈوبی والا واقعہ نا اشرف علی صاحب نے لکھا اے فضل الرحمان گنج آبادی مراد آبادی ایک انہاں دی طرفوں انہاں لکھا کہ میں انہاں کو سنیا یعنی جاندے سن تے بڑے احترام نال لوگ جاندے سن کہ اس کی بڑی شخصیت سن گنج مراد آبادی تے اعلیٰ حضرت کہنے تے اعلیٰ حضرت نال انہاں کے سلوک کیتا اتنی بڑی شخصیت نے آپ تشریف لے گئے کہ وہ اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما سن تے آپ نے جا کے فرمایا کہ بھئی انہوں نے کہو کہ بریلی تو بندہ ملنے واسطے آیا بندے نے جا کے دسیا اللہ تا ولی سی ہوگی وہ کہنے لگے بلاؤ تشریف لے گئے تے فرمایا احمد رضا تیرا پیو بھی بڑا بڑا عالم دین سی تیرا دادا بھی بڑا بڑا عالم دین سی تے گھٹ تو بھی نہیں ہے کیوں آیا تو میرے کو جتنی دیر آیا میں کچھ چند فتوے لکھ لینا آپ نے فرمایا حضور میں زیارت واسطے آیا آپ نے فرمایا پھر رہو ایک دن ہویا تو فرمایا میں جانا چاہتا فرمایا حضور 2 دن تے رہو نا پھر ساڑھے کو آپ ہوتے تشریف فرما ہوئے نے اور سنو مراد آبادی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رو احمد رضا تکفیر مسئلہ تکفیر تے ذرا احتیاط کرنا جلدی کافر کسے نو نہ آکھنا فوراں دل میں خیال گیا بھئی جتنا بیٹی ہے تو میں لایا انہوں نے بارے تو نہیں گل ہو رہی یہ انہوں نے بارے تو نہیں گل ہو رہی آپ نے جس میں لے گا سنی تے نہ لئی فضل رحمان کا جوادی نے فرمایا احمد رضا میں گل لے کر رہا کہ کفر تے جلدی نہیں کرنی تے نبی پاک دی شان تے یو جی بلا دے شان ہے تھوڑی جی بھی کوئی گستاخی کرے تے کافر ہو جاتا جنہاں نو کافر آگئی ہو باقی اس نے لائق ہو پھر فرمایا آپ نے کہ اپنا سر جڑا ہے نا میرے سامنے کر کیسا منظر ہوئے گا ایسی شخصیت جنہوں سارے مذہب مندے نے اور جا کے دعا لیتے نے اور برکت والا بزرگ سمجھ کے کہندے نے ساڑی سمجھ میں نہیں آندی انہوں گل کی ہے تو گل حق کی ہوئے گی آپ نے فرمایا احمد رضا ذرا سر میرے سامنے کر کہ اپنی ٹوپی لا کے میرے سر تے پا تے میں اپنی ٹوپی تیرے سر تے پاندہ ہوں تاکہ میری نیابت تینوں مل جاتے تیری نیابت مینوں مل جاتے یہ باقاعدہ طور پر عقیدت ایک معاملہ ہے اعلیٰ حضرت رو سمجھنے والے نے سمجھیا جنہوں نے سمجھیا انہوں نے اعلیٰ حضرت تے کئی کتاباں لکھ دیتیاں نے ختم پھر بھی نہیں ہوتا پھر بھی نہیں پتہ چلتا مقام کہنا جمعہ تے بیان ہو جائے سی آپ ابتداء
اس ویلے پڑھ رہے سن استاد زبر پڑھاندے سن استاد پڑھاندے سن زبر تے اسی زیر میں تو استدلال کرنا جنہوں پسند آگے وہ لے لگے ہوتے جنہوں نہ پسند آگے واپس نہیں دینا استاد پڑھاندے نے زبر ہے زیر کتابت غلطیاں آ جاتی ہیں آج کل بڑی سختی پرنٹنگ بہت زیادہ قرآن مجید ہے تو اس ویلے ہتھاں لکھتے سن لوگ تو نیچے معاملات سن استاد پڑھانے نے زبر تے اعلیٰ حضرت کی زبان تے زبر نہیں ہوتی ایسی حقیقت میں زیر استاد پڑھانے نے آپ نہیں پڑھتے زبان جو زیر نکلی استاد زبر پڑھانا دادا جان کو بلایا آپ نے فرمایا بیٹا کیوں نہیں پڑھتا جے استاد پڑھانے دوں دادا جان میری زبان تو ادا ہی نہیں ہوتا ہے آپ نے اصل نسخہ منگایا اصل نسخہ اصل جو دعا نسخہ منگایا تے ویکھیا واقعی ہو دیتے زبر نہیں زیر سی میں کہنا چاہنا دنیا والے ہو جے اعلیٰ حضرت بچپنے دے اندر اللہ نے اس چھوٹی جی غلطی تو بچایا آپ نو کہ زیر سی تے زبر نہیں پڑھن دیتی اور پھر اعلیٰ حضرت کی زندگی دے فتوے کنے غلط ہو سکتے ہیں میرا رب بچپنے دے اندر زبر دی بجائے زیر تے پکا رکھ دیا زبر زیر کا غلطی نہیں ہون دیتی طاقت اللہ دی سی نا توفیق اللہ دی سی او رب اعلیٰ حضرتوں کسے غلط فتوے تے غلط مسئلے تے رب العالمین انہوں کیویں قائم رکھ سکتا ہے اللہ اکبر آپ دا جو ترجمہ ہے انہوں اگر دیکھا جائے تے تفسیر پرانیاں تفسیراں مدارک ویکھ لو فخر الرازی ویکھ لو باقی ویکھ لو کسی نہ کسی تفسیر میں تو ترجمہ تے او تشریح آئی بھی ہونی ہے جڑی اعلیٰ حضرت نے کی تھی آپ کے سوانے کے اندر موجود ہے کہ آپ دا غلام کہنے لگا کہ میں اعلیٰ حضرت دی بارگاہ کے اندر بیٹھے سی تے آپ نے فرمایا کہ جوتا جڑا ہے نا جوتا جڑا ہے وہ ہونا چاہیے زرد رنگ کا تے آپ نے استدلال کتوں کیتا فاقع اللونہا تسر الناظرین پہلے پارے جندر جتے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ذکر ہے نا اتھے جب بندہ قتل ہو گیا سی تو دے لوائقین پوچھنا آئے کہ اسی مقتول دا پوچھنا چاہتا ہے کہیں قتل کیتا ہے تے اتھے دسیا گیا گاں اے جے رنگ دی جڑی زرد رنگ دی ہوئے گی تسر الناظرین تے ویکھن والے نو خوش کرے گی فرمایا اس قرآن دی ایت تو پتہ پہ چلتا ہے کہ جوتا بھی اگر ہوگے نا براؤن رنگ دا تے او ویکھیا جائے تے خوشی آندی ہے تے اے جوتا پان والے دی زندگی چ اکثر خوشی آندی ہے غمیت تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اور سنے اگلی گل او فرماندے نے کہ میں یہ مسئلہ سنے آپ کو خاموش ہو گیا تے تفسیر مدارک شریف جڑی ہے او جدوں میں پڑھی ہے او دے اندر اے ہی لکھیا سی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ جیدہ زرد جوتا ہوئے گا اللہ زندگی دے اندر زیادہ خوشیاں عطا فرمائے گا جیدہ کالے رنگ دا جوتا ہوئے گا وہ دیا خوشیاں تھوڑیاں تے غمیاں زیادہ ہون گیا پریشانیاں زیادہ ہون گیا اللہ اکبر اعلیٰ حضرت نے استدلال فرمایا تے کیسا قرآن مجید تو اللہ دی قسم ہے ہر فقیدہ اپنا اپنا انداز ہے لیکن اعلیٰ حضرت کا وہ انداز ہے نہ پہلے سی نہ بعد کسی در سی فقیہ واحد فقیہ واحد اشد علی الشیطان الف عابد کہ آپ فقیہ سن شیطان اسے واسطے آپ کو نو بجدہ ہے آپ کا نام لوگوں پہ دوڑ جاتا ہے پاٹ مارتا ہویا شیطان دوڑتا ہے حضرات جی بکار فرمایا میں یجدد لہا دینہا جدو آئے گا یہ مجدد 100 سال تو بعد کیا کرے گا دین نو لوگوں کے سامنے تر و تازہ کر کے پیش کرے گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمان جڑے نے لوگوں نے آج بھی اپنائے ہوئے نے تے انہاں تے اپناؤں کے بڑے فائدے اچھا میری گل سنو جڑے بول رہے ہو جنہاں جانا چلے جاؤ طالب علم خاموش نہ تقریر ہے جی ہونی میں تنوں ایک کچھ میں سمجھا دوں ٹھیک ہے نا بھائی بنا انکار کرنا والے کتنے بیٹھے ہوئے نا شروع میں بلائے جی
حضرات جی وقار آپ دے جڑے فرمودات نے نا، ایک فرمان آپ دا یہ کہ جس بندے دے دنداں نو تکلیف ہوندی ہوئے، نوٹ کر لو، دنداں نو تکلیف ہوندی ہوئے تے اونوں دنداں دی حفاظت چاہیے ہوئے تے او بندہ وطرن دے اندر پہلی رکعت دے اندر سورہ نصر، دوسری دے اندر لہب تے تیسری دے اندر سورہ اخلاص، یہ تین صورتاں جڑیاں پڑھیاں جاندیاں نے، ویسے کوئی صورت پڑھتی جاندی تے یہ صورتاں پڑھ لوے پکا معمول بنا لوے تے اللہ تعالیٰ او دے دنداں دی حفاظت فرمائے گا۔ اور پریکٹیکل سن لو، پریکٹیکل ہے، آپ کا فرمان تے موجود ہے، آپ نے بھی روایات تو چیز نہیں ہے۔ کراچی دے کے بزرگ سن سید پرابل حق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ، آپ اعلیٰ حضرت بڑے دیوانے، آپ نے فرمایا میں باہر ملک گیا کہ باہر ملک جڑا نا دنداں دا علاج بڑا مہنگا ہے کہ پاکستان میں مڑ بھی سستا ہے، کئی لوگ اتھوں آن کے تے کراتے ہیں۔ فرمان لگے اتنے میں ڈاکٹر دے کول گیا تو کوئی تھوڑا مسئلہ سی، انہیں میرے دند چیک کیتے تے حیران ہو گیا بھی تہاڈی عمر ویکھو تے دند ویکھو۔ میں نے پوچھنے لگا آپ کی زبان دے اندر بھی جناب کی وجہ ہے تسی دند تھوڑے ٹھیک ٹھاک نے ماشاءاللہ؟ انہیں کہا جی میرے امام نے نسخہ دسیا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، میں اپنے امام دے فرمان پہ عمل کرتا ہوں، اس واسطے میرے دند سلامت ہے۔ کہ اچھا کیڑا نسخہ ہے؟ آپ نے سارا کر دیتا تو کہنے لگا جی میں نے لکھ دو میں بھی عمل کرا، نال ہی کہنے لگا میں صرف عمل کروں گا دساں گا نہیں کسی نو۔ آپ نے پوچھے شاہ صاحب نے پوچھے دسے گا کیوں نہیں؟ کہنے لگا جو لوگوں نے دستے مدے آپ میں گاہ کھاواں گا مڑ، لوگ عمل شروع کر دینا تے دند خراب نہیں ہونے انہوں دے تے میرے کو آنا کوئی نہیں تے میں پیسے کتوں لساں گا، دکان میری بند ہو جانی ہے۔ کہنے لگا میں اس تے عمل کراں گا۔ حضرات جی وقار اور وہ گواہ موجود نے، فرمایا نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت اس فرمان پہ عمل کردے ہویا اے صورتہ پڑھتا سی رب العالمین نے دنداں نو ہر قسم دی بیماری تو بچا لیا ہے۔ تے یہ آپ کا مقام، آپ کا عقیدہ بیٹھ لو آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر روایت پڑھنے نے کوئی مسئلہ ایسا اگر ثابت ہوتا ہے تو عقیدہ آپ کا کتنا مضبوط ہے۔ اور آپ کی جڑی شاعری ہے قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے، مرصع قرآن و حدیث کا، اور وہ گلاں جڑیاں انبیاء کرام نے نبی پاک دی شان میں آکھیاں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تفسیر ابن کثیر وغیرہ ساری موجود ہے۔ معراج دی رات آپ نے آخری خطبہ ابراہیم علیہ السلام نے دیتا تھے کہ فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے انبیاء یا معاشر الانبیاء، اے انبیاء دے گروہ سن لو، اگر آج مقام پا گئے تھے محمد رسول اللہ، سب تو زیادہ افضلیت پا گئے تھے محمد رسول اللہ، سب تو زیادہ مقام پا گئے تھے محمد رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اوہی بولی بول کے تینوں میں نے دسیا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے ہر محاذ سے کم کیتا اور عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جرت کتنی عطا فرمائی سی۔ آپ نے فتوہ لانے جلدی نہیں کی تھی، باقاعدہ طور پہ پہلے اگلے نے تنبیہ کی تھی، پھر اگر جواب اگر نہیں آیا تو پھر آپ نے فتوہ صادر فرمایا، کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ اکھا نوٹ لانا یہ کوئی بنائی نہیں، کوئی معاملہ ہے جب ہے کوئی اکھا نوٹ لو۔ اعلیٰ حضرت نے اور تشریف لانے والے جتنی بھی احباب تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ شکر الحمدللہ کہ تھوڑا جا ٹائم مل گیا، اتنا بھی بیان ہو گیا۔ کون بڑا مانی ہے جی؟ بکر صاحب کتنے نے ہوئے نا تاکہ ہمیں مزہ دے آئی کو نہیں جناب صاحب، ٹھیک ہے جناب؟ جی
بہت بڑی ایک فکر ہے، سوچ ہے جی یاد آ رہا ہے جی بسم اللہ میلاد کے سر والے بندے کو سن لینا ساری قوم ماشاءاللہ ہو حضرات جی وقت توجہ فرماؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جس ویلے وفات شریف ہون لگی نا تے اللہ پاک نے آپ نے وصال دا ایک وقت جڑا عطا فرمایا. اگر میں اس سائٹ تے جاواں تے آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تو باقاعدہ اپنا وہ کڈیا. حضرات جی وقار جس رات کو آپ دا وصال ہویا 1921 وچ جا کے 5 سفر مظفر شریف نو اعلیٰ حضرت عرشی فلسفہ سے منایا جاتا ہے. امام الانبیاء دے غلام و عاشق رسول امام اہل سنت تعالی حضرت فاضل ابن علی رحمت اللہ تعالی علیہ جس رات نو وصال ہویا ہے شام دے ایک بزرگ نے خواب کے اندر میں کیا ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے نے. صحابہ کرام دے نال انہیں پوچھا یا رسول اللہ کا دا انتظار فرما رہے ہو؟ فرمایا آمد رضا ہے مودا انتظار پہ کرنا. نبی دا اس درجے دا سی آپ کے اندر وہ شامی پر فرما دینے میں اپنے ذرائع دے نال معلومات کی دیئے تے میں نے پتا چلا جس رات نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو انتظار کرنے آوے کیا ہوئے اسے رات نو اللہ حضرت دا مثال ہو گیا ہے. پھر میں کیوں نہ کہا قرآن مجید کے اندر جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ حضرت نو بھی مخاطب کر کے رب العالمین دے فرشتے نے آ کے فرمایا ہوئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خالق کی کائنات نے فرمایا ہوئے گا اے میرا عاشق میری رضا دے راضی ہونے والا فرشتوں جا کے اعلان کر دو یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ میرے محبوب دی ناموس سے پوری زندگی نچاور کرنے والے اعلیٰ حضرت رب العالمین نے مخاطب فرمایا ہوئے گا اے احمد رضا تو نبی دا عاشق ہے اور آجا میری بارگاہ دے اندر تے راضی تے خوش ہو کے آئی میں بھی تنوں خوش ہو کے تیرے نام ملاقات کراں گا. راضیۃ مرضیہ مرضیہ دا معنی ایک بنائے اے بندے آن والے تو بھی خوش ہو کے آ رب العالمین بھی تنوں خوش ہو کے ملے گا. آگے خالے کے کائنات نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عاشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ آقا دے غلاموں پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دی محبت جنہ لوگاں دے نال خالق کے کائنات جل جلالہ قیامت والے دن بھی اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا میرے بندے کے اندر شامل ہو جا تسی محبت کرنے والے ہو قیامت والے دن تو بھی رب العالمین جڑا ایمان نہ جائے گا جڑا صحیح العقیدہ ہوئے گا صحیح عقیدہ لے کے جائے گا انہوں بھی یہ حکم ہوئے گا دنیا تے اعلیٰ حضرت دے نال پیار کرنا سی آج تے نبی دا عاشق ہوئے گا تمہیں اتے ہی ہوئے گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وصال شریف ہو گیا آپ نے وصیت فرمائی فرمایا میرے قبر شریف تے 3 دن تک قرآن پڑھنا جے. اج سارو ساری زندگی بندہ قرآن پڑھائے قبر تے قرآن نہ پڑھیا جائے سمجھو انہیں قرآن نال سچا پیار نہیں کیتا. جے سچا پیار کیتا ہو سا تے قرآن ایسی وفا والی کتاب ہے مرن تو بعد بھی تلاوتاں جاری رہنیاں نے.
تو بندہ کبھی پڑھنا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، بدبختی اس تو وڈی کوئی ہے بلا تو قرآن نال کر پیار، قرآن نال کر پیار، تو انشاءاللہ مرے گا تب بھی قرآن پڑھیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا 3 دن تک بالکل 1 منٹ واسطے سیکنڈ واسطے بھی تلاوت میری قبر تو نہ رکے، تلاوت جاری رہے، تلاوت جاری رہے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں گیا، میں بھی جا کے اعلیٰ حضرت کی قبر تے تلاوت کرا، وہ فرما دے رہے جس ویلے میں جا کے بیٹھ گیا دوسرا بندہ چلا گیا جڑا تلاوت کر رہا سی، میں بیٹھا رہا کافی دیر تلاوت کرتا رہا، کردیا آخرکار نماز کا وقت ہو گیا۔ میں سوچا ہوں نماز فرض رہ جائے گی، کیونکہ نماز اگر ہاتھی بھی پڑھا گا تلاوت تے رک جائے گی نا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی تلاوت نہیں رکنی چاہیے، ذرا بھر بھی نہیں، ذرا بھی بالکل ایک لمحہ بھی نہیں رکنی چاہیے۔ کہنے لگے میں سوچ گیا سی اور کوئی آوے تے پڑھے تے تلاوت کرے تے میں جا کے نماز پڑھا۔ کہنے لگے جس بندے دی امید ہی نہیں سی، اچانک وہ بندہ آیا آکے کہنے لگا جا تو نماز پڑھ لے میں تلاوت جاری رکھتا ہوں۔ یہ میرے امام دی میرے دوستوں بہت بڑی کرامت ہے۔ قرآن کی نال پیار کیتا، قرآن کے نال محبت فرمائیے۔ امام الانبیاء دے غلام دنیا تے جان کے بعد بھی آپ کا نام اس میں گرامی مقررہ جا رہا ہے اور محبت کی دی جا رہی ہے۔ میں ویسے اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اپنے آپ صرف بریلوی آکو، اہل سنت و جماعت بریلوی ہیں سی جیتے کوئی اور ہے نا تے اسی کونا بریلوی ہیں۔ میں ایک دن سوچا اعلیٰ حضرت نے آپ کے مقام کے بارے میں سوچ رہا سی بھی اعلیٰ حضرت نے عظیم نبی دی شان بیان کی ہے، اللہ پاک نے مقام کتنا بڑا عطا فرما دیتا ہے۔ آج جتھے چلے جاؤ نا دنیا تے باہر چلے جاؤ سلسلے ہیں نا چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، انہاں دیاں مساجد ہوندیاں نے۔ باہروں کوئی بندہ جائے تے کسی مسجد میں تے پوچھے گا ایک کینڈی مسجد ہے، وہ اے نہیں کہن گے قادری سلسلے دی مسجد ہے، اے نہیں کہن گے نقشبندی سلسلے دی مسجد ہے، پوچھا جائے گا تے کہن گے بریلویوں دی مسجد ہے۔ اور پتہ چلا اعلیٰ حضرت کا نام قیامت تک گونجتا رہے گا، اللہ نے اتنی بڑی شہرت عطا کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔